بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر. ہم دیکھیں گے پروگرام کے ساتھ. آج فاروق معین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. آج بہت ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے صبح راولپنڈی میں، اور اس میں اس بات کی انہیں تردید کی ہے کہ بھئی یہ جو اپریل میں جو یہ سازش کا ایک الزام لگایا گیا ہے کہ حکومت کے لیے ایک سازش ہوئی تھی امریکن، اس کی انہوں نے تردید کی. اس سلسلے میں ہم فاروق معین صاحب سے بات کریں گے. فاروق معین صاحب بتائیں کہ یہ اس کے کیا مضمرات ہیں، اور یہ جو ایک دم سے پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہیں اس بات کی نفی کی ہے کہ بھئی یہ چیز ایسا کچھ بھی سازش نہیں ہوئی ہے. دوسرے فاروق صاحب یہ بتائیں کہ کل پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ایک مارچ کی کال دے دی ہے جو کہ جمعے کو 11 بجے سے ہوگی، اور اس میں دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ خیر کرے. ہماری دعا ہونی چاہیے کہ جو بھی چیزیں وہ معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ جائیں اور اس مارچ کے سلسلے میں کوئی خون خرابہ نہ ہو. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ اطہر صاحب. آج آپ نے بڑا مناسب وقت کیا ہے پروگرام کرنے کا. لیکن میں یہ ابتدا میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں سیاسی معاملات پہ پریس کانفرنس کی ہے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کی سربراہ نے. آئی ایس پی آر جو ہے فوج کا تعلقات عامہ کا محکمہ، اس کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ، اور موضوع گفتگو تھا جو ملک کے حالات رہے ہیں پچھلے ایک سال میں، اور خصوصی طور پہ اپریل کے مہینے سے جب قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان جمہوری تحریک پی ٹی ایم کی حکومت نے اتنے ووٹ حاصل کیے تھے کہ جو حکومت تھی تحریک انصاف اور ان کے اتحادی یعنی قائد اعظم مسلم لیگ اور آزاد ممبران کی. جو سب سے اہم بات ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیانیہ دیا جا رہا ہے مارچ اور اپریل کے مہینے سے پاکستان میں کہ کوئی غیر ملکی سازش ہوئی ہے. غیر ملکی سازش کا مطلب ہے جی کہ یہ امریکہ کی طرف سے سازش ہوئی، یہ بیانیہ پیش کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. اس کی انہوں نے ایک دفعہ نہیں، اپنی 1 گھنٹے کی زیادہ پریس کانفرنس میں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی نے اس کی سختی سے تردید کری اور یہ کہا کہ ہمارا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں مداخلت کرتے، لیکن یہ جو ہمارے فوج کا وقار ہے اور شہیدوں کا خون ہے، اس کی وجہ سے ہم سچ بولنے کے لیے آج یعنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں جمعرات والے دن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیلی گفتگو کے بعد ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ سب چیزیں قوم نے دیکھ لی. یہ لائیو پریس کانفرنس تھی، پورے پاکستان میں دیکھی گئی، اور جہاں جہاں بیرون ملک میں بھی ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن اور پرائیویٹ ٹیلی ویژنوں کی پریس کانفرنس دیکھی جاتی ہے، پروگرام دیکھا جاتا ہے، وہاں پر یہ بہت لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو مارچ اپریل سے گفتگو کی جا رہی ہے، یعنی انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ گفتگو کی گئی تھی. اور اس پریس کانفرنس کا ٹائمنگ وقت کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ جمعے والے دن یعنی کل سے یہ بھی 28 اکتوبر کے عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے لاہور سے، اور 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پرامن لانگ مارچ کا مقصد ہے ملک میں صاف شفاف انتخابات کرانے کا. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کچھ چیز رہی نہیں، کیونکہ دیکھیے جب تک پاکستان مسلم لیگ، نواز شریف گروپ، پیپلز پارٹی، جماعت علماء اسلام، یہ لوگ اس سلسلے میں جب سے حکومت بنائی ہے انہوں نے 11 اپریل کے بعد سے، اور آج تک یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے اگلے سال اگست میں نگراں حکومت بنائیں گے
تاکہ وہ 3 مہینے کے بعد پاکستان میں عام انتخابات کرائے۔ دوسرا، یہ حکومت پی ٹی ایم کی یہ بھی کہتی رہی ہے مسلسل کہ نئے فوج کے سربراہ کا تعین فیصلہ کرنے کا یہ ہم کریں گے، اور اکتوبر کے آخر سے اس کا پروسیس بھی شروع ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کا آنا، انہوں نے کہا کہ ان کی یہ پالیسی جو موجودہ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں کہ تشہیر کسی قسم کی نہیں چاہتے، وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں کہ نہ ان کی فوٹو دی جائے، نہ ٹیلی ویژن پہ وہ آئے، کچھ نہیں کریں۔ آج وہ مجبور ہو کے آئے اس اہم پریس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ عمران خان صاحب بولتے رہے ہیں اتنے عرصے سے، اس کی تو یہ آج کے بیان سے تو آئی ایس آئی کے سربراہ کے اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کے بیان سے تو لگتا ہے کہ یہ غلط وہ بول رہے تھے۔ اب یہ کیسے، کون یہ فیصلہ کرے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ لیکن جو آئی ایس آئی کے سربراہ کہتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان کی بات میں کافی وزن ہے، اور ان کو مجبوری کی حالت میں آنا پڑا۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اپریل سے پہلے یہ بھی آفر کی گئی تھی کہ فوج کے سربراہ کو مزید ایکسٹینشن دی جائے گی، لیکن فوج کے سربراہ تو کہا کہ نومبر کی 29 تاریخ اس سال ان کی ریٹائرمنٹ ہے، اور وہ جانے، حکومت جانے، ان کا کام جانے کس کو فوج کا سربراہ بناتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی حالات جو ہے وہ کچھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کس طرح عمران خان صاحب کی لانگ مارچ شروع ہوتی ہے اپنے اتحادی یعنی قائد اعظم مسلم لیگ، اور ایک دوسری جماعت بھی ان کی سپورٹ کے لیے آئی ہے، وہ ہے جمعیت علماء اسلام کا ایک دھڑا نکلا ہے جی، مولانا گل نصیب۔ انہوں نے کہا وہ بھی اسلام آباد میں لانگ مارچ میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ایک ہفتہ یعنی کل جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک پاکستان کے اندر کس قسم کے لوگ باغ آتے ہیں عمران خان صاحب کی لانگ مارچ میں۔ وہ سڑک کے راستے جائیں گے جی ٹی روڈ سے لاہور سے کل صبح 11 بجے لبرٹی چوک سے۔ شکریہ فاروق صاحب، یہ تو آپ نے اچھا بتایا، جو یہ ڈیٹیل آپ نے بتائی تھا سر، یہ بتایا نا کہ اب جو یہ صورتحال ہے جس میں مسلسل لانگ مارچ اگر کل سے ہوتی ہے، اور جو مسلسل جو تناؤ ہے اس میں جو ہے وہ عوام کا کیا رد عمل ہوگا، اور حکومت جو ہے اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ شکریہ عطر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ عوام بھی جانتی ہے، صوبہ پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ بلوچستان کی جو بھی پاکستان کے عوام اس لانگ مارچ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، وہ کل پہنچ جائیں صبح 11 بجے لبرٹی چوک لاہور میں۔ وہاں سے سڑک کے راستے جی ٹی روڈ سے یہ جائیں گے جی۔ پہلے تو لاہور کے مختلف علاقوں میں جلوس جائے گا، اور اس کے بعد 29 تاریخ کی صبح سے یہ روانہ ہوں گے جی مرید کے، گجرانوالہ، وزیر آباد، سیالکوٹ، ڈسکہ، یہ سب شہروں سے ہوتے ہوئے، جیلم، گوجر خان سے ہوتے ہوئے، راولپنڈی سے اسلام آباد 4 نومبر کو پہنچیں گے۔ اب سوچنا یہ چاہیے ہمارے قومی رہنماؤں کو بھی کہ عوام کو اتنے تناؤ میں یا ایسے امتحان میں نہ ڈالیں کہ جس سے منزل کی طرف پہنچنے میں دشواری نہیں، بہت مشکلات پیدا ہوں۔ جو عمران خان صاحب قوم کو بتاتے رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے، 8 مہینے سے، مارچ کے مہینے سے تو خصوصی طور پہ اس سال، تو اب عوام کے لیے کیا چوائس ہے؟ عوام نے تو جو عمران خان صاحب نے کہا وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو جلسے کیے ہیں انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں، اس میں شریک ہوئے ہیں، اور وہ لوگ باگ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کراؤ، اور جو ہے عمران خان صاحب کی 2/3 اکثریت آئی گئی قومی اسمبلی میں، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا، اور اب تو یہ کہتے ہیں ہم سندھ میں بھی جیتیں گے۔ تو کیا قوم کرے؟ جو حکمران ہے موجودہ وہ تو کہتے ہیں اگست کے اگلے سال میں نگراں حکومت قائم ہوگی، اور یہ کہتے ہیں فوری طور پہ انتخابات کی تاریخ دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اور حکمرانوں کے لیے کم سے کم یہ تو سوچیں کہ عوام، دوگ جرکوک خواتین،
मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान सब इन जलसों में शरीक हुए हैं। तो अब उनके लिए क्या इक़दामात ऐसे कर रहे हैं कि उनकी तकालीफ भी तो दूर करें, कि उनके लिए भी तो कोई ऐसा मैसेज दें कि जब फ़ौज ने आज इतने आला अफसरों ने, आईएसआई के सरबराह, आईएसपीआर के सरबराह ने सारा जो इमरान खान साहब कहते रहे उसको बोला ये बयानिया सब गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क के दिफा के लिए तैयार है, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जी, ये कोई हवा में चौके छक्के नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारे कौम के लिए भी एक इम्तिहान का दिन है, हमारी कौमी रहनुमाओं के लिए भी इम्तिहान का दिन है, और ये अब जो भी फैसला करें कौम को बताएं इमरान खान साहब कि जो कुछ उन्होंने मार्च के महीने से इस साल अब तक बयानात दिए हैं उनके पास क्या सबूत है जो आज फ़ौज के आईएसआई के सरबराह ने बयान दिया है, और आवाम किस तरफ देखें। ये तो अजीब इम्तिहान में डाल दिया पाकिस्तान के अवाम को, 22 करोड़ लोगों को जी, कि वो किसकी तरफ देखे। इसकी बात सुने कि हाँ जी सच कह रहे हैं ये वो, दूसरी तरफ देखे वो कुछ और बोल रहे। तो अब इससे जो है मैं ये समझता हूँ जो पहले तो कानूनी और आइनी तरीके से ये कौमी असम्बली का तरीका है, और यही सूबाई असम्बली का तरीका है, जिसके पास एक वोट की बरतरी हासिल हो वो वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को निकाल सकता है। इसलिए कोई इमरान खान साहब ने चैलेंज नहीं किया 11 अप्रैल के कौमी असम्बली में अदम एतमाद का जो वोट आया था। अब तो 27 अक्टूबर 2022 है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कौम की रहनुमाई करें, अवाम को ये बताएं कि वो क्या करें, और हुकूमत को तो कम से कम चाहिए कि अवाम की मुश्किलात में कुछ कमी करें। ऐसा ना करें कि हमारे लिए आया है फिर कि जी जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर का जो है उसमें 12.6% बिजली के रेट बढ़ा दिया। आगे का हमारे जो है 31 तारीख को अक्टूबर की पेट्रोल की, डीजल की, भट्टी के तेल की कीमतों का क्या होगा, खाने पीने की चीज़ों का क्या होगा, ये कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता है। सिर्फ यही कहते हैं बस आप फिक्र ना करें, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। ये सिर्फ हवा में वादे होते हैं और आवाम की मुश्किलात कभी नहीं हो रही। शुक्रिया फारूक साहब, आपने बड़ा अच्छा तज़किया पेश किया, ख़ास तौर पे जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने जो दी है उस पर आपने बड़े अच्छा तज़किया पेश किया। नाज़रीन, आपने देखा कि फ़ारूक मोइन साहब की जिस तरीके से तज़कियात हैं, बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी दुआ के साथ आप मुझे फ़ारूक मोइन साहब और मेरे कैमरामैन लियाकतुल्लाह खान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।